آپ اس کا مشاہدہ کریں. آپ ہی کے نیچے وہ کیا ہے نا، چراغ کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہی لوگ جو بڑے بڑے پرچار اور لوگ بڑے بڑے سرمن دیتے ہیں، ان کے اندر ہی ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے. یہ دراصل ہوتا ہی ہے کہ پیئر پریشر جو ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر دیتا ہے. حضرت نوح کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ کیا کچھ ہوا تھا، اور بہت سے اس قسم کے واقعات ہیں. میرے اس سیگمنٹ میں آپ سے جو شیئر کرنے کا مقصد ہے، میں یہ آپ سے سیگمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا سوشل سسٹم، معاشرہ، اور یہ سوشل میڈیا اور یہ ڈرامے، پکچریں، دس دیٹ، کیا وہ یہ نہیں دکھا سکتے جس طریقے سے پچھلی دہائیوں میں لوگ، آپ بھی اس کو دیکھ کر تو ٹھنڈے ہو کے بڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں بغیر کسی کے، ان کے گانے اور میوزک کو دیکھ کر اتنا وہ اس سے مرغوب ہوتے ہیں کہ یو کانٹ امیجن اٹ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ترنم، میوزک، الفاظ کا چناؤ، وہ جب انسان پیش کرتا ہے قوالی میں، ترانہ میں، غزل میں، نعت میں، محبوبہ کی محبت، وطن کی محبت، خدا کی محبت، تو یہ تمام وہ ذہنی کیفیات ہیں جو اگر بچپن میں سے اس قسم کے ماڈل دیے جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ محبت کیا ہوتی ہے، ڈسٹنس کس طرح رکھا جاتا ہے. علم آپ ان کو دیں لیکن ان کو اتنا ریفریش نہ کریں کہ انڈر گراؤنڈ جا کر وہ غلط طریقے سے کریں. لہذا یہی وجہ ہے کہ پرانے وقت کے لوگ عمر گزرنے کے بعد بھی چند ایک والدین نے ذکر کیا کہ یہ ابا جی کو جی سیشن دے جی کیا، اور جی دیکھیں جی عمر ان کی دیکھیں، اس بڑھاپے میں یہ لڑک رہے ہیں تو اب بھی ان کو چسکے لیتے ہیں، اس قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، اس قسم کے گانے سنتے ہیں، اور پھر بعد میں ان سے پوچھے جی مجھے جدائی وہ فلانی یاد آ رہی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ تمام ذہنی کیفیات ہیں. انسان کا وہ جو ذہنی کیفیات ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ جو رشتہ دار وغیرہ قانون جو ہے وہ بھی اس کے آگے بھی بس ہے. کیونکہ تصوراتی محبت پر تو کوئی قید نہیں نا، لیکن جب یہ تصوراتی محبت انٹو پریکٹیکل فارم میں چلی جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر قانون بھی آ جاتا ہے. قانون بھی بیچارہ بڑا عجیب و غریب قسم ہے، غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور وہ پھر بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. ہم عورت کی بڑی عزت کرنا چاہتے ہیں، عورت بڑی یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح فرمایا، کھڑے ہو جائیں، یہ کریں. اور یہ سارے اندازہ دیکھیں جی، یہ جو سوشل میڈیا میں میرا جسم میری مرضی، یا یہ دیکھیں جی پولیٹیکلی دیکھیں جی او بڑھ کے مار رہی ہے ایک عورت، ہاں ہاں، اور فیشن اور ایکشن ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کس طریقے سے دوسروں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، کس احترام سے. کیونکہ عورت تو احترام والی احترام، اگر عورت خود ہی اپنا احترام کھول دے تو پھر ریزلٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جب عورتیں اوپر آ جاتی ہیں، ان پر کہانیاں بنتے ہیں، ان پر معاشقے بھی چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے ہم کسی کو کچھ اور کہنے کے، ہمیں سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے میرے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ سیلف انڈرسٹینڈنگ، سیلف اویئرنیس، کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. میں دوسروں کو ٹھیکے دار نہیں ہوں، ہوتے ہیں تو کرنے دیں، لیکن پھر مجھ سے وہ عورت یا مرد یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں اس کو بڑے تعظیم سے بلاؤں گا، کیونکہ آدمی کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جی فلاں نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. کہنے کا مطلب ہے آپ اچھا بیان بھی دے سکتے ہیں، لوگ آپ کا احترام کریں. ہمارے پہلے بڑی بڑی لیڈر ہو گزرے، ان کا بڑا احترام سے نام لیا جاتا ہے، اب کیوں نہیں لیتے؟ مذاق اڑاتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں، ان پر طرح طرح کی کہانیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ایک حقیقت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں. جس سے محبت چلی گئی تو آپ کی اندر کی مشینری جو ہے نا ورک کرنے والی ختم ہو جائے گی. محبت ہے تو ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے. اس لیے قرآن شریف میں بار بار بتایا کہ عورت کی یہ لیمٹ ہے، مرد کی یہ لیمٹ ہے، فلاں کی یہ لیمٹ ہے، اس جلدی شادی کریں، یہ ہے وہ ہے. جوان بالغ ہو جائے تو عمر کے اس حصے میں ماں باپ کے لیے بھی 3 وقت رکھے، رات، صبح اور شام. اس وقت ماں باپ کے کمرے بھی مت جائیں، پھر اگر جائیں تو بالغ ہیں ان کے لیے یہ حقوق ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بادی کا ایکسپوجر نہ کریں کہ جس کے اندر نئی بھی خواہشات وہ پیدا ہو جائیں. تو اگر آپ خود ہی ایکسائٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خود ہی لوگوں کو پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ جی میں بڑی پاپولر ہوں، میرے جا یونیورسٹی میں تو جی لائن لگی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہے، لوگ میرے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، میں جو یہ کرتی ہوں تو کہتی وہ ڈرامہ دیکھنے جس نے اس نے ہے وہ ایکشن زیادہ بہتر جانتی.
تو کہنے کا مطلب ہے خود ہی وہ چیزیں کرنا، خود ہی کہنا جی جرائم ہو رہے ہیں، خود ہی کہنا جی اس کا کوئی حل نہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک حل ہے. سائیکالوجی کہتے ہیں where there is a problem there is a solution. Try to understand what were the causes جس کی وجہ سے جرم ہوا یا یہ ہو رہا ہے. If you control the causes you control the response. کہنے کا مطلب اس لیے قرآن شریف میں جتنا بھی علم دیا گیا وہ پریونٹیو میئر ہے. ایسا معاشرہ بنائے اس وقت یہ ہو، یہ قانون ہے، یہ حدود ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے کا حق ہے، شادی بیاہ میں یہ حق ہے، عورت کے حقوق ہے، جائیداد میں یہ حقوق ہے، پھر بناؤ سنگار بن کر باہر نہ نکلو تاکہ لوگ آپ کے پیچھے نہ لگے. اور پھر بتایا کہ پہچان یہ ہے ایک عام عورت کی اور مسلم عورت کی. میں وہ پرانے دور میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی روح کو مضبوط بنائیں. لیکن اگر آپ کے اندر سے روح مضبوط ہے تو بڑے سے بڑا بھی آپ پر حملہ ہو جائے یو ول فیس دا سچویشن. اگر آپ ہی اندر سے کھوکھلے ہیں، صرف اوپر آپ نے پر سونا سا چڑھایا تو پھر بات نہیں بنتی. ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے. یہ جو آپ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، یہ جو میں آگے بیان کروں گا، کیونکہ اس کا امپیکٹ آگے جا کر آپ کی عملی زندگی میں ہوگا. چاہے آپ کسی سے محبت والی شادی کریں یا نان محبت والی کریں یا کچھ بھی کریں، جب تک آپ کے تصوراتی وہ جو میں نے پکچر پچھلے پروگرام میں ہوتا ہے وہ پکچریں آپ کے قابو میں ہیں تو ٹھیک ہے. جس وہ پکچر آپ کے قابو میں نہیں ہے، وہ پکچر آپ پر حاوی ہو گیا تو آپ مینٹل ہو گئے، وہ جی فلاں جی جنونی ہو گیا، وہ چلا گیا. کیوں؟ اس کا جو اندر والی روح تھی، نفس آئی میں سے لوامہ، اس کے اوپر ہمارا غالب ہو گیا. تو وہ آپ لاکھ اس کو سمجھائے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے. جنون طاری ہو گیا کہ بچپن ہی اگر اس کو ریزننگ کے ساتھ چیزیں سمجھائی جاتی، سٹیپ اس میں میچورٹی لائی جاتی، اس کے ذہن کو کھولا جاتا، اس کو سنا جاتا، اس کو سمجھایا جاتا، تو ایک میچور، ایک کھلا ہوا پھول کی طرح شخصیت ہوتی، اس کا کوئی حملہ نہ کر سکتا. اگر حملہ ہوتا تو اس کے اندر کا جو شعور تھا یا اس کی عقل یا اس کی بصیرت اس کے قابو میں ہوتی، یا اس کے اندر کا ذہن کے اندر سیلف مطمئنہ وہ اگر اپنی ذات سے مطمئن ہوتا، اپنی ذات سے محبت کرنے والا ہوتا تو وہ اتنا کھوکھلا نہ ہوتا کہ دوسروں کی شخصیت اپنے اوپر طاری کر کے اس کا مینٹلی سک کا انسان بن جاتا. میرے کہنے کا مطلب میں یہ جو بھی باتیں بتا رہا ہوں میرے اپنے گھر کی کچھ نہیں ہے، میری زندگی بھری پڑی ہے انہی کیسز کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم آپ سے بتائیں گے. میں اتنی گہرائی میں بھی نہیں جا سکتا، اتنے ننگے الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتا جس طرح سوالات آتے ہیں، کیونکہ آخر میرا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے پروگرام کا. انہوں نے ایسے ایسے گانے اور ایسے ایسے آئی میں سے ٹچی قسم کی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر میں وہ یہاں لگا دوں تو کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کو چھوڑے، ہمیں ہر دفعہ ایک آدھ اس قسم کا گانا سنا دیا کریں. تو ہر ایک کی فیلنگ ہے، میں ان کی فیلنگ قدر کرتا ہوں، کوئی برا نہیں ہے شخص، بشرطے کہ وہ عمل برا کرے، جو کہ دوسرے پر ظلم نہ کرے. قرآن شریف بار بار ذکر ہے ایک لفظ کا، انسان بائی نیچر ظلومن جہولا. جہولا سے مراد اس کے پاس نالج نہیں ہوتا. جب نالج نہیں ہوگا تو غلط کام کریں گے، آپ کو اس کا رزلٹ کا نہیں پتہ ہوگا. تو جتنا آپ کے پاس نالج ہوگا اور صحیح قسم کا ہوگا اتنا آپ کا ذہن شعور پیدا ہوگا، کیونکہ نالج کے ساتھ جو آپ کی ہے نا عقل وہ ڈیولپ ہوتی ہے، انسائٹ کھلتی ہے، سیلف کنٹرول اور سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا کا ظلومن جہولا، ظالم بہت ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پر، ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر. میں نے کہ اپنی چادر سے زیادہ گول رکھ لینا. آپ ہیں جناب ڈرائیور تو کرنا جی یہ جو فلانے پرائم منسٹر جی تھی ہے اس کے ساتھ میرا معاشقہ ہو جائے. پھر یہ سوچنا او جی میں آج ہی بس یہ پڑھ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے، او جی میں کہیں امریکہ چلا جاؤں. اب امریکہ جانے کے لیے کوشش تو نہیں کرنی، اس کے خیالات میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ہوکے بھر رہے ہیں. پھر کہ یار ہماری تو قسمت ہی بری ہے، ہم تو ہیں ہی غریب. اور بھائی غریب آپ ذہنی طور پر غریب ہو، جسمانی طور پر غریب نہیں ہو. یو گاٹ دا برین. تو میرے کہنے کا مطلب ہے the way you think the way you use your mind. تو اس پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو محبت ہے تو پہلے سیلف سے محبت ہو. جس کو سیلف سے محبت نہیں، دوسروں کی محبت میں گرفتار ہے تو وہ تو ایک بیگر ہوگا. جس طرح ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کریں، دوسروں سے بیگ کرنے والی بات ہے. تو آپ پہلے اپنے ذات سے محبت کے کہتے ہیں، اللہ میں کہتے ہیں پہلے آپ کو پاؤ، اپنے آپ سے محبت کرو، پھر مجھ سے محبت کرو. اگر آپ نے اپنے آپ سے نہیں محبت کی تو پھر آپ پتہ کیا ہوگا، یور پرسنالٹی ول بی آئی میں سے ڈس انٹیگریشن
اینڈ یو ول مینٹلی سک. آئی ایم سوری ٹائم ذرا اوپر چلا گیا لیکن میرے آخری الفاظ جو ہے ان کی طرف زیادہ توجہ دیں. سیلف لو، پھر اس سے لو کریں جو آپ کے لیول کا ہو اور وہ آپ اس کے اندر والے من سے کریں، کیونکہ اگر آپ باہر والے من سے کر رہے ہیں تو بیوٹی کم بیوٹی گوز، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اندر والا سچے من سے کریں گے تو مرتے دم تک وہ آپ کی پارٹنر رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب ریئل سیلف، اپنے ذات سے محبت اور خلوص والی محبت دے، کیونکہ لو بگڑس لو. اوکے، ان الفاظ کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، ٹائم آج پھر زیادہ ہو گیا.